الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 151، 152 اور 153 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم. کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا ممنوع رکھا ہے، کیا حرام کیا ہے. اس سے پچھلی کئی آیات کے اندر ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ حرام حلال کی بحث چل رہی ہے. پچھلے جو کفار نے، مشرکین نے اپنے خیالات سے، اپنی خواہشات سے چیزوں کو حرام کر رکھا تھا. کوئی بکری حرام ٹھہرا دی، کوئی اونٹ حرام ٹھہرا دیا، کوئی اپنے مردوں کے لیے، کوئی عورتوں کے لیے عجیب و غریب انہوں نے حرام حلال خود سے ٹھہرا رکھے تھے. اس کی بحث پچھلی کئی آیات سے چل رہی ہے. اب اس کا یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نبی سے کہ کہہ دو ان سے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا چیزیں اللہ نے، تمہارے رب نے تم پر حرام ٹھہرائی ہیں، تم پر ممنوع ٹھہرائی ہیں. حرام کے معنی سے ممنوع ہوتے ہیں، ہم ذہن میں رکھیں. جس طرح انگلش کا لفظ ہوتا ہے نا پروہیبٹڈ، جس سے کہا جاتا ہے، اس طریقے سے عربی کے اندر حرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اتلو کا لفظ ہے یہاں پہ، تلاوت کا لفظ بھی ہم ذہن میں رکھیں. اتلو کہتے ہیں پڑھ کے سنانے کو، اسی سے لفظ تلاوت بنا ہے. یہ قرآن کی تلاوت بھی جو ہم کہتے ہیں نا، تلاوت کا اصل معنی بھی پڑھ کر سنانا ہوتا ہے. ہم عام طور پہ پڑھنے کو بھی تلاوت سمجھ لیتے ہیں، لیکن اسی سے لفظ ہے اتلو کا، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں. یہاں پہ ظاہر خطاب کیا جا رہا ہے. اتلو کا مطلب پڑھ کے سناؤ، تمہیں بتاؤں. تو قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ تھا کہ پڑھ کر دوسروں کو سنایا جائے، اسی کو تلاوت کہا جاتا ہے. یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کیا تمہارے پر چیزیں حرام کی ہیں تمہارے رب نے. سب سے پہلی چیز کیا آگے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا کسی چیز کو. سب سے پہلے جو بڑی ممنوع چیز ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی معنوں میں، کسی طریقے سے، کسی انداز سے شرک نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ کسی کو کمپیئر نہیں کرنا، کسی کو اس کے برابری نہیں ٹھہرانی. جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ تک ہی محدود ہونا چاہیے، وہ حق کسی اور کو نہیں جانا چاہیے. وہ چاہے کوئی دعا مانگنا ہے، کوئی عبادت کرنا ہے، کوئی اس سے امیدیں وابستہ کرنا ہے، غیب میں کسی قسم کا جو معاملہ جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں وہ خالصاً اللہ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہونا چاہیے. جو بھی چیز ہمیں شرک کا کوئی شبہ پیدا کر رہی مان گیا، شاید کہیں چیز شرک میں نہ جاتی ہو، اس سے ہم نے بچنا ہے. شیء، کوئی چیز اس کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز آگے والدین احسان ہے، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے، اس چیز کو نہیں چھوڑنا. یعنی کہ والدین کے ساتھ ہم احسان نہ کریں. اس کی یعنی کہ بہت اہمیت ہے. قرآن میں متعدد جگہ پہ یہ چیز آئی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق اللہ نے بیان کیا. سب سے پہلے یہاں پہ شرک بتایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ساتھ ہی والدین کا تذکرہ کر دے کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے. والدین کی بہت زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. تو والدین کا احسان کا لفظ ہے جہاں بھی آیا، خالی عام حسن سلوک نہیں ہے، صرف اچھائی کا بدلہ اچھائی نہیں ہے. احسان کا لفظ، احسان کا لفظ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا لفظ ہوتا ہے. احسان کو سمجھ لگے، اطلاق وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اگلا چاہے آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا بلکہ الٹا کے ساتھ اچھا کو برائی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، یہ ہوگا احسان. یہ نہیں کہ اس نے اچھا کیا تو آپ نے بھی اچھا کر دیا، اس نے برا کیا تو آپ نے برا کر دیا. یہ کوئی احسان نہیں ہوتا. احسان ہے اسی صورت میں جب وہ آپ کے ساتھ چاہے اچھا نہیں کر رہا اگلا شخص، لیکن آپ اس کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بہترین پرفارم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جہاں جہاں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس کے کام آ رہے ہیں. یہ احسان کا رویہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا، آپ کو ساتھ کیے جا رہے ہیں. یہ احسان ہے اصل میں. تو والدین کے ساتھ ہم نے کرنا ہی احسان کا رویہ ہے. والدین چاہے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن چاہے ہمیں بظاہر کچھ بھی نہ نظر آئے کہ والدین تو میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، والدین میرے ساتھ یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ہونا چاہیے تھا. چاہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ہر صورت اچھا سلوک کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اکثر اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمان نظر آتی ہے، والدین سے ناخوش نظر آتی ہے، والدین سے شکایات کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. شکایات کا ایک جو ہے ایک رجسٹر کھلا ہوا ہوتا ہے. لیکن قرآن کے اندر والدین کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور جہاں بھی تذکرہ ہے وہاں پہ احسان کے ساتھ ہے کہ انہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ ہمیشہ احسان والا ہونا چاہیے. کوئی شکایت کا لفظ تو منہ پہ آنا ہی نہیں چاہیے. ہر صورت ہم نے ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. کوئی شکایت ہماری زبان پہ نہیں آنی چاہیے. ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ہر حال میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو اسپیشلی یعنی کہ ڈسکس کر رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ریسٹرکشن ہم پر لگا رہا ہے اس کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ شرک کے بعد فوراً آیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رہنا چاہیے. یہ ہمارا رویہ چینج نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی.
پھر میں ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ بھئی ان کو اولاد کو کون پالے گا، قتل نہیں کرنا، قتل کا خاص طور پہ یہاں پہ آیا ہے۔ پہلے دور میں ان کی بھی ہوتا تھا کہ غربت تھی بہت زیادہ، وہ بچے آگے پیدا ہو جائیں تو ان کو مار دینا، ویسے کہ بھئی ہم اپنا پورا نہیں کر پا رہے، ان کو کہاں سے پالیں گے، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس مفلسی کے تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے، یعنی کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے کہ ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں رکھا ہے اس کو ہم ضرور کریں، باقی ذمہ داری اللہ کی، اللہ تعالیٰ رزق ضرور عطا کرے گا۔ رزق کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے، اور رات کو قتل نہیں کرنا، قتل کا لفظ یہاں پہ خاص طور پہ ہے کہ جو روح دنیا کے اندر آ گئی ہے اس روح کو ختم نہیں کرنا کسی صورت، جو نہ وہ قتل ہو جائے گا۔ ولا تقرب الفواحش ما ظہر منها وما بطن، جو فواہش ہیں، جو فوش چیزیں ہیں، بے حیائی کی چیزیں ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے وہ ظاہر ہیں چاہے چھپی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھنا، جہاں تقرب کا لفظ ہے، قریب نہیں جانا، یعنی کہ فواہش بے حیائی کر نہیں لینی، کرنا دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، جہاں بے حیائی ہو رہی ہے آپ اس کے قریب سے بھی نہ گزرو، ورنہ ایک مقناطیس کی طرح وہ آپ کو کھینچ لے گی اپنی طرف۔ یہ ذہن میں، چاہے وہ ظاہر ہے چاہے چھپی ہوئی، چاہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں چاہے نہیں دیکھ رہے، چاہے آپ کہیں بند کر رہے ہو، کہیں بھی جہاں بھی کوئی فحش چیز ہے، کوئی بے حیائی کی چیز ہے، اس کے آپ نے قریب بھی نہیں پھٹکنا، کرنا دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں جانا، یہ بھی یعنی کہ ایک یاد رکھنے والی بات ہے۔ پھر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع رکھا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اب یہاں پہ بھی ہم غور کریں کہ تقتل النفس کا لفظ ہے، اگر کسی جان کو قتل نہیں کرنا، اب یہ جان کا لفظ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، یہ ہم ذہن میں رکھیں، ہر زیرو جو بھی جاندار چیز ہے سب اس کے اندر آئے، چاہے وہ انسان ہے چاہے حیوان ہے چاہے چرند پرندہ، ہر چیز کے اندر آ جاتی ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ظاہر ہے اس جان کے اندر خالی انسان کی بات نہیں ہوتی، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، بلکہ ہر زیرو کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہر جاندار چیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ نفس کا لفظ جو ہے خالی انسانوں تک نہیں ہے، تمام چیزوں کو یہ اپنے اندر احاطہ کرتا ہے۔ تو یہاں کی بات ہو رہی ہے کہ ہر جان کو بھی جو اللہ نے حرام رکھی ہے، کوئی ممنوع اس کی حرمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کی ہے چیز، اس کو آپ نے بلا وجہ قتل نہیں کرنا، الا بالحق، مگر ہاں حق کے ساتھ، کوئی وجہ ہے اس کی، انسانوں کے اندر یہ چیز ہے تو ظاہر ہے کسی وجہ سے ہوگی، کسی کو قتل کی اگر سزا دی ہے، کسی کو مارا جائے گا تو بلا وجہ نہیں ہوگا، یا تو اس نے کسی کو قتل کر رکھا ہے، یا فساد فی الارض، یا جو بھی چلیے ہمارے رائج ہیں اس پہ، جو پہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو بھی سے حقیقت جو اللہ نے بیان کی ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اور اس طرح ہم کسی جاندار پہ بھی چلے جائیں، جانور پہ بھی چلے جائیں، دوسری پہ کوئی ہم شکار کر رہے ہیں، اچھا شکار کرنے گئے ہوئے ہیں، ہاں ہمارے مقصد ہونا چاہیے، ہم شکار کرنا ہے، اس کو ہم نے کھانا ہے، جو بھی اس کو استعمال کرنے والی الگ بات ہے، یہ نہیں کہ بلا وجہ بس نشانے بازی کر رہے ہیں، جانوں کو مارا، نہ اس کو ذبح کیا نہ کچھ کیا، وہ ویسے ہی مر گیا بیچارہ تڑپ کے، یہ کام نہیں کرنا، یہ تو نہ قتل کر دیا اس کو، ہاں اس کو ذبح کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کو استعمال کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ایسے نجائز بس نشانے بازی کر رہے ہیں کہ واہ یہ بڑا خوبصورت نشانہ ہے، اور جانوں کو مار مار کے پھینکی جا رہے ہیں، اس کو نہ کھا رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کام چیز نہیں ہے، یہ تو نہ حق قتل والی بات ہوگی، اس کے اوپر بھی اللہ کے دربار میں جو ہے وہ پوچھ ہو جائے گی، اس کو ہم یعنی کہ اتنا لائٹ نہ سمجھیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا ہر جان جو اللہ نے بنائی ہے، کوئی حرمت اللہ نے قائم رکھی ہے، اس کو قتل بھی نہیں کرنا مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے اللہ کی وصیت، یہ ہے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایات تاکہ تم عقل پکڑو گے، اس طریقے سے یہ بنیادیں اللہ تعالیٰ سیدھی کر رہا ہے، یہ تم حلال حرام حلال خود سے بنائے بیٹھے ہو، ان کو اگنور کرو، جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے اوپر توجہ دو تاکہ تم عقل پکڑو۔ اگلی بات کیا آگے، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا مگر اچھے طریقے سے، یعنی کہ یتیم کا جو بے سہارا ہے اس کا جو مال ہے اس کے اوپر نظر نہیں رکھنی، اس کے اوپر بری نظر سے نہیں دیکھنا، ہاں اس کے اوپر بے سہارا کمزور ہے، اس کا مال استعمال کرنے کا وقت ہے تو بڑے بہترین انداز سے اس کی خاطر تم استعمال کرو، جو بھی ہے اس کو ہڑپ کرنے کے لیے نہیں، اس کو ملاوٹ کرنے کے لیے نہیں، اس کے اندر کوئی ڈنڈی مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، احسن طریقے جو ہے اس نے یہاں پہ یعنی کہ احسان کا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے، اس طریقے سے مال کے، یتیم کے مال کے قریب جانا ہے، ورنہ قریب بھی نہیں جانا، یہاں پہ یہ تقرب کا لفظ آ گیا، استعمال کرنے کی بات نہیں ہو رہی، قریب جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہ جو آپ کا نہیں ہے کسی بے سہارا کا مال ہے اس کے اوپر نظر نہیں رکھنی، حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک وہ اپنے اشد، اپنی جوانی کو نہ پہنچے، جب تک خود اپنے مال کی حفاظت کرنے کا لائق نہ ہو جائے، جب تک آپ کے اوپر اگر ذمہ داری ہے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے نیت کی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میں اوف الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ اور تول بالکل انصاف کے ساتھ پورا پورا رکھو، یعنی کہ ناپنا اور تولنا یہ یعنی کہ دنیائی معاملات اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے یہاں پہ، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ عام طور پہ ہمارے یہاں کوتاہی ہوتی ہے، ناپ تول کے اندر کمی کی ہوتی ہے، لوگوں نے اپنے یعنی کہ ترازو میں فرق رکھا ہوتا ہے، اپنے گزوں کے اندر فرق رکھا ہوا ہوتا ہے، اور پہلے سے اس کے اندر تھوڑا سا کم کر کے جناب وہ ناپ کے دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس چیز کو بڑا سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑے یعنی کہ پوائنٹ آؤٹ کر کے ان چیزوں کو منع کر رہا ہے۔
اب فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم وسعت سے زیادہ کسی پہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی کہ لاشعوری طور پہ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کے اللہ تعالیٰ کی چھوٹ ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ بھی اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، اگر کوئی بھول جائے، کوئی خطا ہم سے ہو جائے تو پھر پکڑ ہم پر نہ کرنا، لیکن اپنی طرف سے جان بوجھ کے کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ منع کر رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے منع کر رہا ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے کسی صورت بھی۔ یہ نہیں کہ تم لے رہے ہو تو ناپ کو بڑا کر لیا، جب دے رہے ہو ناپ کو چھوٹا کر لیا، یہ چیز سخت ممنوع ہے اللہ کے ہاں۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم کوئی بات کہو، فَاعْدِلُوا، تو پھر وہ عدل کی بات ہونا چاہیے، انصاف کی بات ہونا چاہیے، کوئی طرفداری، کوئی سائیڈ نہیں لینی، کسی کے ناجائز کسی کی سپورٹ نہیں کرنی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریبی کیوں نہ ہو، چاہے جتنا مرضی اپنا رشتہ دار ہے، کوئی سگا ہے، جو بھی ہے، لیکن جب بات کرنی ہے تو پھر حق کی بات کرنی ہے۔ اگر اپنا کہیں غلط ہو رہا ہے تو اس کو غلط ہی کہنا ہے، یہ نہیں کہ اپنا تو اس کو سپورٹ کر کے زبردستی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، کوئی دوسرا تو صحیح بھی ہے تو زبردستی اس کو غلط کرنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑی عام طور پہ پائی جاتی ہیں، اپنے سیاسی میدان دیکھ لیں، اپنے گھریلو معاملات دیکھ لیں، یہ چیزیں دیکھ لیں، طرفداری سپورٹ کا انتہائی جو ہے وہ مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنا بندہ ہے، بس اس کو صحیح کہنا چاہے جو مرضی ہو جائے، یہ دوسرا ہے اس کو غلط ہی کرنا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اب یہاں اپنے دینی معاملات کا ہم دیکھ لیں، مذہبی اپنے بحث مباحثے ہو جائیں، کوئی سیاسی بحث مباحثے ہو جائیں، گھریلو معاملات ہو جائیں، یہ چیز ہر جگہ میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ طرفداری ہو رہی ہوتی ہے، عدل و انصاف کی بات نہیں کوئی کر رہا ہوتا الا ماشاء اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے ان چیزوں کو بتا رہا ہے۔ پھر میں کہ بعہد اللہ اوفو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تم پورا کرو، یعنی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ تم بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ایسے مسلمان کی حیثیت ہمارے اللہ کے ساتھ عہد ہے اس چیز کے اوپر، اسی لیے ہم مسلم ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، سب سے بڑا عہد ہمارا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تم پورا کرو۔ اللہ سے عہد ہم نے بہت قسم کے رکھے ہیں، کلمہ پڑھنا ہمارا عہد ہے، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم نے کہا تھا ہاں ہے، یہ ایک عہد، ہم نے اللہ کو اپنا مالک مانا ہے، تو ہم اس کی بات کو ماننا ہم پر لازم آتا ہے۔ تو اللہ کرے جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ ہمارا وعدہ کہ اللہ ہم تیری فرما برداری کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، روزے رکھیں گے، تمام چیزیں ہم نے اللہ سے عہد کر رکھی ہیں، لاشعوری طور پہ کر رکھی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اس کو، ہم معلوم ہے، ہم ہوش مند ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سب وعدے ہم نے اللہ سے عہد کر رکھے ہیں، ہم یہ سب کچھ کریں گے، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے ذرا کلمہ پڑھا ہے، ان پابندیوں کو ہم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پورا بھی کرو جب کیا تو۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وصیتیں جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو ان چیزوں کو، بھولو نہیں۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ اللہ ہم تو بھول گئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے محفوظ کر دی یاد دہانی کر کے کہ پڑھو ان کو اور یاد رکھو، ان کے اوپر عمل کرو۔ آگے فرمایا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی اتباع کرو، اپنی طرف سے نہ کن اپنے راستے بنا بنا کے ادھر ادھر بھاگے پھرو، جو اللہ تعالیٰ سیدھی باتیں بتا رہی ہے، محکمات ہے جو اللہ تعالیٰ سیدھے سیدھے یہاں پہ دے رہا ہے، یہ صراطی مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو، یہ سیدھا جائے گا جنت کی طرف، یہ جائے گا کامیابی کی طرف، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے اوپر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، چھوٹے چھوٹے راستے، کوئی ادھر کی پگڈنڈی کو ادھر کی پگڈنڈی کو، چھوٹا سا یہ اللہ تعالیٰ سیدھا ایک ہائی وے بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر چلنا ہے تم نے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ چھوٹے چھوٹے دوسرے راستوں پہ چلو گے تو اس کے راستے سے تمہیں بھٹکا دے گا، جو اصل راستہ اللہ جہاں چلانا چاہ رہا ہے اس سے تم بھٹک جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے راستوں پہ چلو گے، کبھی کسی کی مان لی، کبھی کسی کی مان لی، اللہ کی ماننی سیدھی سیدھی جو اللہ نے محکمات دی ہیں اس کے اوپر چلنا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے اللہ کی وصیت، یہ ہے اللہ کی نصیحت تمہارے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ بچا کے چلو، دنیا کے کنڈوں میں جھمیلوں میں نہ پھنس جاؤ، جو اللہ تعالیٰ راستہ دے رہا ہے اس کے اوپر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑی قیمتی، بڑی اہم آیات ہیں یہ والے، تمام کی تمام جو پڑھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح فہم عطا فرمائے، بالکل یہ زندگی گزارنے کے معاملات اللہ نے بتائے یہاں پہ، کیسے ہم نے اپنی زندگی جینی ہے، کیسے زندگی کو گزارنا ہے، کیسے اپنے معاملات ہم نے لے کے چلنا ہے، کیسے ایک کامیاب زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں ان احکامات کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ غافل ہیں، جن کو نہیں معلوم، ان تک یہ اللہ کے احکامات ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔